السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے منّے کا کارنامہ۔ پڑھنے کی میز پر ایک قلم دان رکھا تھا، ساتھ ہی قلم تراش، دوات اور کچھ سفید کاغذ سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک طرف ایک پلنگ بچھا تھا تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ یہ سب کچھ بہت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ ہی کا کمرہ تھا نا؟ اس وقت کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور منّے میاں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے۔ اصل میں منّے میاں کو کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، ان کی نئی شرارتوں کی وجہ سے۔ آج آپ کی سہیلیوں کی دعوت تھی، اس لیے وہ تو باورچی خانے میں نت نئے پکوان پکانے میں مصروف تھیں۔ ادھر منّے میاں کو موقع مل گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی گول موٹی آنکھیں نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ پھر انہوں نے کھوٹی پر سے آپی کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور آپی کی طرح ہی لپیٹ لیا، اور پھر آپی کی ہی نقل اتارتے ہوئے کہنے لگے، اوہو، آج دوستانی صاحبہ نے مجھے بہت کام دے دیا، میں یہ کیسے کروں گی؟ میں تو ابھی سے ہی بہت تھک گئی ہوں۔ پھر وہ ہنستے ہوئے پلنگ پر چڑھ کے اچھلنا شروع کر دیا، پھر ایک چھلانگ ماری اور کرسی پر چڑھ کر اب وہ اپنی پسندیدہ جگہ یعنی پڑھنے کی میز تک جا پہنچے تھے، جہاں آپی انہیں پھٹکنے بھی نہ دیتی۔ انہوں نے قلم روشنائی میں ڈبویا اور صاف کاغذوں پہ عجیب و غریب لکیر لگانا شروع کر دی۔ اچانک زور کی گھنٹی بجی، ڈنگ ڈانگ! منّے میاں گھبرا گئے۔ ان کا ہاتھ سیدھا جا کر دوات پر لگا، دوات گری تو ساری روشنائی میز، کرسی اور حتیٰ کہ فرش پر بھی پھیل گئی۔ منّے میاں بہت گھبرائے اور وہ کمرے سے باہر بھاگے۔ آپ باہر گوالا آیا تھا، آپ ہی گوالے سے دودھ لے کر آ رہی تھیں۔ ادھر منّے میاں اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ دیکھا ہی نہیں اور سیدھا جا کر آپ ہی سے ہی ٹکرا گئے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں جو دودھ کا پیالہ تھا وہ بھی نیچے گر گیا اور سارا دودھ زمین پر بہنے لگا۔ اب منّے میاں رو رو کر کہہ رہے تھے، اب